ہم نعت کہتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کے اس طرح سے اثرات نظر نہیں آتے، نعت کرتے ہوئے ہم دکھائی نہیں دیتے۔ ان نمازوں کا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا یہ جو نعتیں ہیں اس سے زیادہ اثر کر سکتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن نہیں ہے؟ کانا خلقہ القرآن۔ فروغ نعت کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور بھی احباب جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ دشمنی کھل کر کرے لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ آج کوئی ایسا شاعر موجود نہیں ہے جو امت مسلمہ کو جگا سکے، یا اب اس کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے؟ نہیں، اہمیت تو بہت زیادہ ہے، بلکہ شاید پہلے اتنی اہمیت کبھی بھی نہ ہو جتنی اب ہے، کیونکہ اس وقت پورا کفر اکٹھا ہو کے سامنے آیا ہے۔ یار تو اتنا بڑا شاعر ہے، اتنا بڑا شاعر ہے، تو نے تیرے نعت کا کوئی دیوان نہیں آیا، مسلمان ہے، اچھا چلو 5 7 10 نعتیں لکھ لیے، صرف کتاب چھاپن واسطے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل فاروق ساگر اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج لدے والا وڑائچ میں ملک پاکستان کے معروف نعت گو شاعر جو نہ صرف نعت کے حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں بلکہ مزاح کے حوالے سے اور مزاحیہ شاعری کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، الحاج سید سلمان گیلانی صاحب۔ میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنا ہے تو تشریف لائے ہیں، اور حافظ فیصل بلال صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی ماشاءاللہ یہ ایوان نعت میں آج ہم کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جی میں ممنون اور شکر گزار ہوں ان کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لے آئے، بہت شکریہ، ہمیں شرف مخاطبت جو ہے سے اس کیا آپ نے دیا ہے۔ اچھا حضور، سب سے پہلے تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو حالات حاضرہ جو ہیں اس وقت اور شاعری جو ہے اس نے اگر ہم دیکھیں بر صغیر میں جو ہمارے قیام پاکستان ہے اس سے پہلے کے حالات ہیں، تو شاعری کا اس میں ڈاکٹر اقبال کا جو کردار ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو شاعری امت مسلمہ کو جگانے کا ایک کام کیا اس نے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں جو حالات ہیں اور اس تناظر میں آج کوئی ایسا شاعر موجود نہیں ہے جو امت مسلمہ کو جگا سکے، یا اب اس کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے؟ نہیں، اہمیت تو بہت زیادہ ہے، بلکہ شاید پہلے اتنی اہمیت کبھی بھی نہ ہو جتنی اب ہے، کیونکہ اس وقت پورا کفر اکٹھا ہو کے سامنے آیا ہے، اور اس وقت یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرب قیامت کے جو آثار بتائے جاتے ہیں ان کی بھی انتہا ہو چکی ہے، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ آخری حلہ ہے حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ جو آخری نشانیاں ہیں وہ کچھ پوری ہو رہی ہیں۔ ادھر سے اپنا یہ شروع ہو گیا ہے جو کام، آج یمن پر بھی انہوں نے بڑی بمباری کی ہے، بہت سارے لوگوں کو شہید کیا ہے، شہری آبادیوں، اور یہ ایک ایک کر کے ہوگا۔ ہم اس وقت امت مسلمہ کے 53 جو ممالک ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری تو حکمرانوں ہی کی ہے۔ اب ہم لوگ جاتے ہیں کہ ہم جا کے جہاد وہاں پہ اگر کریں تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے نا، ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، تو جب سورسز نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف آپ اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، ایک بیداری پیدا کر سکتے ہیں عوام میں، تو ان کے خوف سے شاید کوئی حکومتیں جو ہے وہ اپنا وہ راستہ تبدیل۔ اس کے لیے شاعری بھی ذریعہ ہو سکتی ہے، شاعری بھی ہے، نثر بھی ہے، خطابت بھی ہے، مطلب ہے کہ ہر واک آف لائف میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا آج کل کا میدان ہے پورا، مطلب ہے کہ جتنی جنگ اس وقت سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے یا لڑی جا سکتی ہے وہ تو ہو رہی ہے، اشعار بھی تخلیق ہو رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو بڑے شعراء ہیں وہ اس طرف نہیں نکلتے، ایک تو یہ کہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، آپ ایک چیز اب تک آپ
فلسطین کا لفظ اکٹھا لکھیں، غزہ کا لفظ اکٹھا لکھیں، جہاد کا لفظ لکھیں، شہید کا لکھیں، وہ آپ کا پیج بند ہو جاتا ہے، سینسرشپ میں آ جاتی ہے یہ چیز۔ تو اس لیے بعض حضرات تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم فائدہ کیا، ایک دفعہ لکھ دیں گے تو بعد میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر، اپنے کام سے بھی گئے اور پھر یہ کام بھی نہ کر سکے۔ تو خفیہ طور پر لوگ کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اکٹھے پاسپورٹ اکٹھے کر رہے ہیں کہ ہم جائیں، لیکن کیسے جائیں، کہاں جائیں، آپ کا پاسپورٹ کہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بس یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار دیکھیں۔ جہاد کی قسمیں ہیں نا، ایک جہاد ہے دو بدو روبرو آپ کر رہے ہیں، ایک ہے کہ ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ ان کو مجاہدین کو سپلائی کر رہے ہیں، کچھ اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، ایک ہیں جو ان کو پیسے سپلائی کر رہے ہیں، ایک ہیں جو ان کے لیے کوئی رزق کا، کوئی دانہ پانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ جس کی جتنی استطاعت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تعاون کے بھی درجات ہوتے ہیں، کہ دام درم قدم سخن ہے، کہ آپ دام و درم کے ساتھ کریں، روبرو جہاد کے دو بدو ہونے سے اگر نہیں آپ اس پہ قادر نہیں ہیں، تو پھر یہ تو ہے نا کہ آپ دام درم کریں، ان کی مالی امداد کریں، قدم سخنے ان کے لیے آپ کو تھوڑے چل کے جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، اویئرنیس پیدا کریں، اور پھر سخنے کہ آپ کم از کم زبان سے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور لوگوں کو اس کے لیے پروموٹ کریں، اس کو پرووک کریں کہ بھی جہاد کیا چیز ہے۔ جیسے ہمارے مفتیان اعظام نے فتویٰ دیا ہے، یہ ان کا کام تھا، انہوں نے اپنے حصہ ڈال دیا جہاد میں جتنا، اب وہ یہی کر سکتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو جو جوڑا، حکومتوں کو جو جوڑا، اللہ کرے کہ ہمارے خصوصاً جو قریب کے وہاں پہ عرب ممالک ہیں، وہ یہ جو وہن کی بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام حیران ہوئے تھے، یا رسول اللہ کثیر ہوں گے پھر بھی کس وجہ سے وہ شکست کھائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، کیا کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت ہوں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ایک بیماری آئے گی، وہن۔ ان کے کہ یہ وہن کیا بیماری ہو، یہ کیا بیماری ہو؟ فرمایا کہ موت کا خوف اور مال کی محبت۔ اب وہ مال کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے، وہ جہاد سے دور لے گئی، وہ دور لے گئی۔ لیکن ہمیں اپنا حصہ ڈالنا، ہمیں اپنا کام کرنا، جہاں تک جو بھی ہو سکے ہم کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، اتنی ہمت ہے، اللہ کرے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ہمت ملے۔ جیسا آپ نے ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے، اور نعت کے فروغ کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کی بہت خوبصورت کلام جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ملک میں بیرون ملک آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے نعت کے حوالے سے۔ نعت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت عمدہ اس محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس کا موجودہ دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، اس وقت نعت کہاں کھڑی ہے، اور بہت سے جو ہیں سمجھ لیجیے اہل علم لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نعت کہتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کے اس طرح سے اثرات نظر نہیں آتے، نعت کرتے ہوئے ہم دکھائی نہیں دیتے، ہمارے کردار میں وہ نظر نہیں آتے۔ تو بہت بات کی چیز ہے نا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، لوگ ہر جمعہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں کے پی میں اور بلوچستان میں یا سرائکی پٹی میں تو عام مسجدوں میں، عام نمازوں میں بھی مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ ان نمازوں کا کیا اثرات ہوتے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ جو نعتیں ہیں اس سے زیادہ اثر کر سکتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن نہیں ہے؟ کانا خلقہ القرآن، قرآن پورا، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ختم قرآن کے کرائے جاتے ہیں، وہ تو ہماری زندگی میں ان کا تو اثر نہیں ہوا، ان سے تو ہم نے قبول نہیں کیا کچھ بھی، ہم اسی طرح ملاوٹیں کر رہے ہیں، ہم اس وقت نہیں اب باز آ رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم کم بھی تول رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر صرف نعت سے کیوں انقلاب آئے؟ نعت میں ایسی کون، قرآن کے بعد اور حدیث کے بعد تو اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نعتیں کہتے ہیں تو نعت خان کو اپنا جو کردار ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑا نمازی آدمی ہے، یار کچھ خیال کر، کسی نے داڑھی رکھو کہ یار دیکھ سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھی ہے تو کم از کم اب تو حیا کر۔ تو اسی طرح ہم یہ نعت خان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تو نبی کا نعت خان ہے، نبی کی تو
محبت کی باتیں کرتا ہے، پیار کی باتیں کرتا ہے، ان کی سیرت کو بھی تو اپناؤ۔ انہوں نے پیار کا، ایثار کا، محبت کا درس دیا ہے، ہم وہ تو اپنائیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ تعاون کرو، غریب کی دیکھ بھال کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، مالے داروں کو، ہمسایوں کو، ان کو مد نظر رکھو، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھو۔ تو اب کوئی جب نعت کہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یا نعت پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ ایک ثانوی حیثیت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے حج کیا ہے، نمازیں زکاتیں دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں عملی طور پر آپ پکے مسلمان کیوں نہیں بنے؟ وہ بھی وہاں بھی بنے، اور یہ بھی جو قاری حضرات ہیں، کتنے قاری ہیں پوری دنیا میں، عرب کے قرآن کو آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، کتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عربوں کا اپنا کردار باعمل مسلمان نظر نہیں آتے۔ اسی طرح وہاں عمل نعت بخوان بھی نظر نہیں آتا، کم نظر آتا، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کرے کہ ان کے اوپر نعت کے اثرات مرتب ہو اور خود اپنے آپ کو درست کریں۔ نعت بہت اچھی لکھی جا رہی ہے، اور شروع سے ہی اچھی لکھی جا رہی ہے۔ دنیا دار نعت خانوں نے، دنیا دار شاعروں نے جو نعتیں لکھی ہیں، کمال کی نعتیں لکھی ہیں۔ بے شک وہ زور طبیعت کی بنا پر لکھی، وہ اندر سے جو خود بخود نکلتی ہیں وہ نہ صحیح، لیکن مشق کیونکہ شاعری کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو شعر بڑے اچھے کہتے ہیں دنیا دار بھی، بے عمل مسلمان بھی، نعت بڑی اچھی کہہ لیں گے، اللہ کی حمد بڑی اچھی لکھ لیں گے، لیکن وہ زور طبیعت کی بنا پر ہوتی ہے۔ آپ ہندوؤں نے بھی، سکھوں نے بھی، انگریزوں نے بھی نعتیں لکھی، ظاہر ہے کہ وہ عقیدت کی بنا پر یا محبت کی بنا پر یا اس کو مطابق تو نہیں لکھی، بس ٹھیک ہے ایک فن کے طور پر کسی نے اپنا لیا، اس نے کہا جی چلو میں بھی کچھ نعت لکھوں۔ یار تو اتنا بڑا شاعر ہے، تو نے تیرا نعت کا کوئی دیوان نہیں آیا، مسلمان ہے، اچھا چلو 5 7 10 نعتیں لکھ لیا، صرف کتاب چھاپن واسطے، لمیاں لمیاں کو دو چل گیا، کو سفید رو خالی کرتے کو تو چھڑ دیتا، کو تھلے چڑھ دیتا ہے، چھوٹی جی کتاب 50 60 صفحے دی، اللہ جی میرا نعت دا دیوان، میرا نام بڑا ہے شاعری میں، تو لوگوں میں یہ بھی چلی جائے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے کہ جی آپ کی سیرت، آپ کیوں نہیں آ رہا انقلاب، کیوں نہیں آ رہا، ان نعت خانوں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ہمارے بھائی حافظ فیصل صاحب جیسے جو دوست ہیں فروغ نعت کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اور بھی احباب جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے کام یہی ہے کہ یہ تو ہم نے بنائی نا جی، بزم حسان ہے وہ ہم نے بنائی ہے، یہ نعت کونسل بنائی ہے، معمولی اختلافات دیکھیں گھروں میں میاں بیوی میں بھی ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو تش باب نہیں کرنا چاہیے، آپس کے اختلافات ہیں، آپس میں طے ہوا نہیں دینی چاہیے، تو اپنے اپنے دائرۂ کار میں سارے ایک اپنا کام کرے۔ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کے نام پر بنی ہے بزم، تو بھائی سیدنا حسان کا نام زندہ ہے، اس حوالے سے کرو، اپنے آپ کو مینٹ کرو، بہتر کرتے رہو آپس میں۔ اگر آپ کو انتخابات میں کسی کو صدر ہے، کوئی وزیر، کیا وہ چیئرمین ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، سب کچھ آپس میں اتفاق کے ساتھ بانٹ لو، اور اس کے اوپر لڑائیاں مت کرو۔ تو اسی طرح ہم نے جب یہ اختلافات ابتدائی طور پر ہی شروع ہوئے، ہم نے کہا کام بڑھ رہا ہے، ہر ایک کا نا ایک منہج ہوتا ہے، کام کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، کہتے میں یار ان کی نظم کے تحت جل کر وہ میں کام نہیں کر سکوں جو میں کر سکتا ہوں، میں ایک الگ کر لیتا ہوں۔ یہ اکابر میں بھی سلسلہ رہا ہے ساری زندگی۔ مولانا منظور احمد چنوٹی ختم نبوت مجلس عالم مجلس حافظ ختم نبوت کے برعکس اپنی ایک تنظیم بنا کے رہتے تھے، لیکن کبھی تک آپس میں لڑائیاں وہ مار کٹائیاں نہیں ہوئی تھیں۔ کوئی ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے یار جس طریقے سے کام کرنا ہے نا، میں رب کے قریب ہوں جناب نظر کی، میں نے ذرا تھوڑا سا اور زیادہ ایگریسو ہو کے کام، آپ وہ ذرا تھوڑا اور نرم طبیعت کے، اور یہ اصول اور ضوابط اور یہ اور وہ دیکھ دکھا کے کرنے ہوں گے، میں نے شاید کہیں اصول کی خلاف ورزی بھی کرنی ہو سکتا مجھے یہاں پر ڈنڈا سٹا بھی اٹھانا پڑے بعض دفعہ، کیونکہ میرے لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو۔ تو اس لیے اس طرح ختم نبوت کے ساتھ ایک اور تنظیم بھی نکل آئی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت آئی۔ ہم نے کہا کہ یار اس کی کیا ضرورت تھی، تو معلوم ہوا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے ختم نبوت والے مجلس، عالمی مجلس والے، یہ ٹی وی کے چینلوں کے ان کے خلاف ہیں،
صوفی ہیں، پرانے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چینل دیکھنا ہی حرام ہے، ٹی وی تو دیکھنا ہی حرام ہے، ویڈیو تو ہے ہی حرام. تو اب قادیانیوں کے مقابلے میں ہم نے سائنٹیفک بنیادوں پر کام کرنا ہے، ہم اپنا چینل بھی کھولنا ہے. تو یہ ایک ہو گیا نا، تضاد پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، فقہی اختلاف پیدا ہو گیا. تو بن گئے، ٹھیک ہے، چلاؤ بھائی، آپ بناؤ چینل اور اس پر سوشل میڈیا پہ کام کرو. تو ان بنیادوں پر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو بس اختلاف رہنے دو، خلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف میں اور خلاف میں فرق ہے. تو ان لوگوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ اختلاف کرو، خلاف نہ ہو. یہ تیز جو ہے نا اس میں سے نکال لو. میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں، کسی دوست کا شعر ہے کہ دشمنی کھل کر کرے لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. مقصد ہے کہ دشمنی آپ نے کی، اب کل کو آپ نے پھر بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا، پھر ایک دوسرے سے آنکھیں نہ چرائے. یار تو جدو میرے غصے دے وچ تو میں نے کی کیا کیا کہا، سامنا نہ کر سکے ایک دوسرے سے. بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ میں شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ